وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے وقار پسرا درس حدیث سے بات کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 687 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور امام مسلم اس کو کتاب الصحابہ کے فضائل کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، یعنی کہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں مرحبا کہا اور ان کو بوسہ دیا اور اپنے دائیں جانب ان کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کی حضرت سیدہ سے۔ سیدہ یہ راز کی بات سننے کے بعد رو پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بے قراری دیکھی نا تو آپ نے سیدہ سے سرگوشی کی اور ایک راز کی بات اور کی۔ پھر آپ ہنسنے لگیں، مسکرانے لگیں۔ ازواج مطہرات یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ کبھی رو رہی ہیں کبھی ہنس رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات تھی تو حضور چاہتے تو ازواج مطہرات کے سامنے بیان کر دیتے، مگر خاص کر کے سیدہ کے کان میں آپ نے بات کہی اور حضرت عائشہ نے اس بات کو نوٹ کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وصال، اس کے بعد آپ نے راز پوچھا، اے سیدہ ایک بات تو بتاؤ کہ جب آپ فلاں دن آئی تھی تو رسول اللہ نے ایک راز کی بات کی تھی، اور راز کی بات تو بتاؤ کیا بات کی تھی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا اب چونکہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے اب اس بات کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ اس سال جبریل نے مجھ سے 2 بار دور کیا ہے، ہر سال 1 بار کرتے تھے، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو رمضان ہے اب جو آئندہ رمضان ہوگا اس سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ تو یہ خبر سن کر سیدہ تھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر سے کام لینا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا سیدہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام مومن جنتی عورتوں کی تو سردار ہے؟ آپ نے یہ جملہ سن کر خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ تو آپ نے یہ راز بتا دیا۔ اب ذرا غور کریں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چال ڈھال میں، بول چال میں، رفتار گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ جیسے رسول اللہ چلتے تھے فاطمہ ویسے چلا کرتی تھی، جیسے رسول اللہ بولا کرتے تھے فاطمہ ویسے بولا کرتی تھی، تو بہت زیادہ مشابہ تھی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ باپ کو بیٹیوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ جب بیٹیاں آئیں انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے، انہیں خوشی سے استقبال کرنا چاہیے، منہ نہیں بنانا چاہیے، ماتھے میں بن نہیں آنا چاہیے، ان کو شفقت و پیار دینا چاہیے۔ اپنے پاس بٹھایا اور پھر دیکھیے نا
اگر سیدہ اس وقت یہ راز کی بات بتا دیتی جو رسول اللہ نے بیان کیا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، تو بتائیے آپ کو تکلیف تو تھی، مگر ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی تکلیف ہوتی اور وہ غمگین ہو جاتی، تو لہذا یہ راز جو تھا آپ نے چھپائے رکھا، بتایا نہیں ہے اور کسی کو غمگین ہونے بھی نہیں دیا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ سیدہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سیدہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، حسنین کی والدہ ماجدہ ہیں، اور علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور بی بی مریم کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ لیکن ایک بات اور میں رکھ لیجئے، ایک نسبت سے فاطمہ افضل ہیں اور ایک نسبت سے حضرت عائشہ افضل ہیں۔ اس لیے جو نسبت ہے جسے حضرت فاطمہ افضل ہے، کیونکہ اس لیے کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اس اعتبار سے افضل ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو ابو بکر سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ تو سب سے ہی افضل ہے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کے اندر سب سے افضل بھی ہوتا ہے، علم والا بھی ہوتا ہے، متقی اور تقوی پرہیزگار والا بھی ہوتا ہے۔ یہ اور دوسرے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عائشہ بیوی ہے رسول اللہ کی، جس کی بیوی ہے رسول اللہ کی بیوی ہے، اور سیدہ فاطمہ بیوی ہے حضرت علی کی، تو حضرت علی سے درجہ مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ بولیے رسول اللہ کا بڑا ہے، اس لیے رسول اللہ سب سے بڑے ہیں۔ علماء نے ایک بات اور لکھ دی ہے کہ آپ تمام مومنین کی جو سردار ہیں نا، ان میں حضرت خدیجہ نہیں، ان میں حضرت عائشہ نہیں، اس کے علاوہ تمام کے آپ سردار ہیں، تمام کے آپ سردار ہیں۔ یہ علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی، ایک ہوتی ہے کلی۔ جزوی اور کلی میں فرق ہوتا ہے، یہ سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ جو ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس سے حضرت فاطمہ کی فضیلت اور مرتبے کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ کتنی شان والی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کسی اور بیٹی کو نہیں فرمایا، لیکن فاطمہ کو فرمایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ جو جاری اور ساری ہونا تھا وہ سیدہ سے ہونا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔